حالیہ برسوں میں عمومی تاثر تو یہی ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم بڑے ٹورنامنٹس میں انڈیا سے نہیں جیت سکتی، لیکن اگر کھیل کے اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بڑے ٹورنامنٹس کے فائنلز میں پاکستان کا ریکارڈ انڈیا کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ لہٰذا یہ کہا جائے تو بھیجانا ہوگا کہ ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی جیت کے امکانات زیادہ ہیں۔ کرکٹ کی تاریخ بتاتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان فائنلز ہمیشہ ہی یادگار رہے ہیں۔ یہ دونوں ٹیمیں 5 بار کسی ملٹی نیشنل ٹورنامنٹ میں آمنے سامنے آئی ہیں، یعنی ایسے ٹورنامنٹ جن میں 5 سے زیادہ ٹیمیں شریک تھیں۔ ان 5 فائنل میں سے انڈیا نے صرف 2 بار کامیابی حاصل کی۔ بھارت نے پاکستان کے مقابلے میں 1985 کی بینسن اینڈ ہیجز ورلڈ چیمپئن شپ اور 2007 کے T20 ورلڈ کپ میں کامیابی حاصل کی تھی۔ دوسری جانب پاکستان نے 3 مرتبہ انڈیا کو فائنل میں شکست دی، یعنی 1986 اور 1994 کے آسٹریلیا کپ اور پھر 2017 کی چیمپئن ٹرافی میں پاکستان نے انڈیا کو 180 رن سے شکست دی تھی۔ اب ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیمیں 41 برس بعد ایشیا کپ کے فائنل میں اتوار کو آمنے سامنے ہوں گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس بار بھی پاکستان اپنا ریکارڈ برقرار رکھ پائے گا یا انڈیا پچھلا قرض چکا دے گا؟ یہ ایشیا کپ کی تاریخ میں پہلا موقع ہوگا جب 29 ستمبر کو پاکستان اور انڈیا فائنل کھیلیں گے۔ اس ٹورنامنٹ میں یہ ان دونوں ٹیموں کا تیسرا میچ ہوگا۔ یاد رہے کہ ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان سری لنکا اور بنگلہ دیش کو شکست دے کر فائنل میں پہنچا ہے، جبکہ اسے انڈیا سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اگرچہ گزشتہ چند برس میں ورلڈ ایونٹس میں انڈین کرکٹ ٹیم کا پلڑا ہمیشہ پاکستان پر بھاری ہی رہا ہے، مگر 2 دہائیوں پہلے صورتحال ایسی نہیں تھی۔ پاکستان کے کرکٹ کلچر کا خاصہ رہا ہے کہ یہ کبھی بھی لگے بندے ضابطوں پر نہیں چلا۔ یہاں انتظامی سطح سے لے کر گراؤنڈ میں کھیلتی ٹیم تک سبھی کچھ ناقابل پیش گوئی ہوتا ہے، اور عموماً پاکستان کا یہ وصف اس کے اپنے ہی شائقین پر بھاری پڑا ہے۔ پاکستانی کرکٹ کلچر ہمیشہ ایسے کوچز کی تلاش میں رہا جو اس کے بے ترتیب ڈھانچے کو ڈسپلن میں لا سکے، چنانچہ اس کی نظریں عموماً غیر ملکی کوچز کی طرف ہی رہی ہیں۔ لیکن باب وولمر کے علاوہ پاکستان ٹیم کو کوئی غیر ملکی کوچ راس نہیں آیا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر غیر ملکی کوچز کی اپروچ پاکستانی کلچر سے ہم آہنگ ہونے کی بجائے اسے بدل کر اپنے سانچے میں ڈھالنے پر رہتی ہے۔ پچھلے 3 برس میں پاکستانی T20 کرکٹ کے زوال کا ایک نمایاں سبب اس کا اپنے حریفوں کے لیے قابل پیش گوئی ہونا بھی رہا ہے۔ دنیا بھر کی کرکٹ ٹیمیں جانتی تھیں کہ پاکستان ٹیم پاور پلے میں کس رفتار سے کھیلے گی، مڈل اوور میں کیا کرے گی اور ڈیتھ اوور میں کیا کرنا چاہے گی۔ جب کسی کرکٹ ٹیم کے بارے میں اتنا کچھ معلوم ہو تو پھر حریف کیمپ کے لیے اسٹریٹجی بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس دور میں حریف بیٹنگ آرڈر کو پاکستان کا پورا بولنگ پلان بھی معلوم ہوا کرتا تھا کہ اٹیک کون کرے گا، سپنر کب آئیں گے اور ڈیتھ اوور کون نپٹائے گا۔ مگر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی حکمت عملی پر چلتے سلمان آغا کہ پاکستان بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ بیٹنگ آرڈر کیا ہوگا۔ لمحے موجود میں اگر سوریا کمار یادیو جاننا چاہیں کہ ان کے خلاف میچ میں پاکستان کی جانب سے تیسرے نمبر پر کون کھیلے گا تو پچھلے 15 میچز کے سکور کارڈ سے انہیں کچھ واضح نہیں ہو پائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک میچ میں شاہین آفریدی کے بجائے محمد نواز اٹیک کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے پاور پلے میں 4 اوورز اسپنر پھینک دیں، ہو سکتا ہے کہ سائم ایوب پاور پلے میں بولنگ کریں، ہو سکتا ہے وہ مڈل اوورز بھی پھینکے یا ہو سکتا ہے کہ وہ سرے سے بولنگ ہی نہ کریں۔ لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ اتوار کے روز پاکستان بھارت کو ہرا پاتا ہے یا دوبارہ شکست کھا کر ہیٹ ٹرک کا شکار ہو جاتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔